نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تھا، تو یہاں سے جہاد سے متعلق ایک واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ جس کے لیے روزی کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بھی ایک مثال یہاں پر اس واقعہ کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں، الی الملائی، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی، اپنے نبی سے، لنبی لہم، اپنے نبی سے، ابعث لنا، مقرر کر ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو اس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم ترا، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ الم ترا یہ الم تعلم کے معنی میں ہوتا ہے۔ الم ترا کا مطلب ہوتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں، اور الم تعلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ تو تنبیہ کرنے کے لیے یا شوق دلانے کے لیے یہ الم ترا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال فرمایا ہے۔ تو چونکہ دیکھنا یہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے الم ترا جو ہے یہ الم تعلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الی الملائی، ملاء یہ اس کا مطلب سردار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہاں پر ملا کا لفظ استعمال ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کے لیے بھی ملاء کے الفاظ استعمال فرمائے، اور اسی طرح جو فرعون کے گورنر تھے، اس کے جو ماتحت بڑے اس کے لوگ تھے، ان کے لیے بھی ملاء کے الفاظ استعمال کیے گئے، تو سردار کے معنی میں۔ تو الم ترا الی الملاء من بنی اسرائیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ واقعہ مکمل طور پر یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل کے احوال کچھ اچھے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ پیغمبر ہوئے۔ وہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت یوشع بن نون نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے مختلف جو قبیلے تھے، ان قبیلوں کے سردار مقرر کر دیے، اور ان کے فیصلے خود فرمایا کرتے تھے۔ جو بھی جھگڑا ہوتا ان کے سردار کے پاس آتا، تو ان کے سردار سے پھر حضرت یوشع بن نون کے پاس آ جاتا، تو حضرت یوشع بن نون اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے جو ان کے سردار تھے، ان کے اندر قوت فیصلہ پیدا ہو گئی کہ فیصلہ کس طرح کیا جائے گا، دونوں فریقوں کی بات کیسے سنی جائے گی۔ تو پھر حضرت یوشع بن نون نے ان کے سرداروں کو وہ فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا، ان کو اجازت دے دی کہ تم بھی فیصلہ کر سکتے ہو۔ تو یہ سلسلہ 300 سال تک جاری رہا۔ تو بائبل کے اندر ایک باب القضات ہے، جس میں قاضیوں کے دور کے جو احکام ہیں یا ان کے دور کے جو احوال ہیں وہ بائبل کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہ یہ 300 سال کا ہی دور ہے۔ تو 300 سال کے اس دورانیے میں ان کے اندر کوئی حکومت نہیں تھی، باقاعدہ کوئی سلطنت نہیں تھی، ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، بس اس طرح قبیلے الگ الگ تھے۔ تو گویا کہ ان کی قوت، ان کی طاقت منتشر تھی۔ اب کوئی بھی قوم دوسرے شہر کی ہو، وہ ان پر آ کر حملہ کرتی، مسلط ہو جاتی، تو جو ان سے چھیننا ہوتا وہ چھین کر چلے جاتے۔
ایک 300 سال کا عرصہ گزرا تو اسی طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا. پھر حضرت شمویل علیہ السلام، شمویل ایک بہت نیک اور صالح آدمی تھے، اور انہی میں سے ایک قاضی ہوئے جو فیصلہ کیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر وہ نبی ہوئے. تو ان لوگوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ ہمارے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی قوم آتی ہے، ہمارے اوپر حملہ کرتی ہے اور ہم سے چھین کر سب چیزیں ہمارا ساز و سامان لے جاتی ہے، تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے کہ جو ہمارے لیے ایک رہنمائی فراہم کرے اور ہم اس کی سربراہی کے اندر جہاد کریں. اسی دور میں ایک واقعہ یوں ہوا کہ فلسطین کے ایک قوم تھی، اشدودی قوم، انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ان سے شہر چھین لیا، شہر قبضے میں لے لیا، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قیدی بنایا، خواتین کو قیدی بنایا، ان کو وہاں سے جو بچ گئے وہ ان کو نکال دیا. اب یہ حضرت شمویل کے پاس گئے کہ اللہ سے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کروائیں، اور ابھی فی زمانہ ہمارے لیے اس کا ایک ظاہری طور پر بھی ایک سبب ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، ہمیں بچوں سے دور کر دیا گیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر ہو، ہم اس کی سربراہی کے اندر آ کر ہم جہاد کریں. تو حضرت شمویل علیہ السلام چونکہ اسی قوم میں رہتے تھے، ان کے احوال سے واقف تھے، تو انہوں نے کہا کہ هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا بعید ہے کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کیا جائے اور تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیسے جہاد نہ کریں، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں ہمارے بچوں سے دور کر دیا گیا، ہم ضرور جہاد کریں گے، آپ ایک دفعہ اللہ سے دعا کریں. حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا. طالوت جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے. طالوت کو کہا کہ بادشاہ مقرر کر دے. اب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت سے کہا کہ تم ان کے بادشاہ ہو. اب وہ لوگ جو ملأ من بنی اسرائیل کا سردار تھے، اب ان کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ طالوت کو بادشاہ کیوں مقرر کیا جا رہا ہے. طالوت ایک چرواہے تھے، کمزور خاندان سے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے ولی تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتا تھا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا. انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیسا بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اب یہ تو یعنی خاندانی اعتبار سے کوئی بڑے حسب نسب کا نہیں ہے اور مالی اعتبار سے بھی کمزور آدمی ہے. یہ جو ملأ من بنی اسرائیل جنہوں نے اعتراض کیا تھا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا، وہ بڑا سب سے بیٹا تھا، تو یہ یہودا کی اولاد میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنے اعلیٰ نسب کے، اتنے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے اندر سے کیوں بادشاہ مقرر نہیں کیا گیا؟ ایک کمزور آدمی کو، جس کی مالی حیثیت نہیں ہے، جس کے پاس خاندانی کو اتنا بڑا نسب اور شرافت نہیں ہے، اس کو کیسے بادشاہ مقرر کر دیا گیا؟ اچھا، اگر یہ بادشاہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی نشانی مانگے. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. تو اب یہ جو اشدودی قوم تھی جنہوں نے ان پر آخری دفعہ حملہ کیا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات کا وہ بکسا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، صندوق تھا، تو وہ ان سے چھین کر لے گئے تھے اور انہوں نے جا کر اپنے عبادت خانوں میں وہ رکھ دیا. جیسے ہی انہوں نے وہ صندوق اپنے عبادت خانوں میں رکھا تو اس شہر کے اندر وبا پھیل گئی. کبھی طاعون پھیل گیا، کبھی لوگ بیماری سے مرنے لگ گئے، کبھی چوہوں کی بیماری پھیل گئی، ہر طرف یعنی چوہے ان کا نقصان کرتے. تو انہوں نے سوچا کہ جب سے یہ صندوق ہمارے پاس آیا ہے اس وقت سے ہمارے اوپر مصیبتیں ہی آ رہی ہیں، تو لہٰذا اس طرح کرو، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کرو کہ اس کو ایک بیل گاڑی پر رکھ دو اور بیل گاڑی کو چلا دو. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ فرشتے وہ صندوق لے کر آئیں گے. تو علماء نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بائبل میں صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ بائبل میں غلط ہو. یوں بھی ممکن ہے، دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بیل گاڑی کو اوپر رکھا ہو اور اس بیل گاڑی کو فرشتے لے کر آ گئے ہوں. یہ اس دونوں کو جمع کرنے سے بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو بیل گاڑی والی بات ہے یہ بائبل میں تو لکھی ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے، تو اس کو ماننا یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ فرشتے اس صندوق کو لے کر وہ حضرت شمویل کے پاس آ گئے. جب حضرت شمویل کے پاس آ گئے تو اس میں جو کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، حضرت ہارون کے تبرکات تھے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کے جوتے، حضرت ہارون علیہ السلام کے جوتے، اسی طرح تورات کی کچھ تختیاں، اور وہ تختیاں جو کچھ ٹوٹ گئی تھیں وہ بھی اس میں تھیں، تو یہ ان کے پاس آ گئی۔ اب اس سے دو چیزیں معلوم ہوئیں۔ ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ طالوت بادشاہ ہیں، ان کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور دوسرا حضرت شمویل علیہ السلام کی نبوت کا معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ اور اس سے ہٹ کر ایک اور بات معلوم ہوئی۔ اب دیکھیے کہ وہ تبرکات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تھے، اس قوم کے پاس ہیں تو ان کے لیے باعث برکت ہیں۔ وہی تبرکات جب اشدودی قوم کے پاس جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ باعث عذاب بن جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی چیز میں جو برکت ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ تو کسی چیز کے اندر برکت ہو یا عذاب ہو وہ من جانب اللہ ہے، اس کا ظاہری سبب اللہ تعالیٰ کبھی بنا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے تبرکات، ان کے جو استعمال شدہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باعث برکت بنا دیتے ہیں۔ اس سے پھر حضرت شمویل علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی ہو گئی اور طالوت کی بادشاہت کی بھی تصدیق ہو گئی۔ پھر وہ لوگ جو تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمارا بادشاہ مقرر ہو، ہم جہاد کریں گے، تو پھر طالوت نے اعلان کیا کہ آؤ بھائی ہمارے ساتھ جہاد کے لیے چلو۔ اب وہ کافی سارے لوگ بادل ناخواستہ وہ حضرت طالوت کے ساتھ ہوئے اور پھر یہ جہاد کے لیے آگے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو 4 طرح سے نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ پہلی نعمت اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی مقرر کیا، اللہ نے اپنا دوست ان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان اللہ اصطفیٰ کے الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی وسعت عطا فرمائی کہ جو احکام کی تدبیر کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طاقت، جسمانی قوت بھی عطا فرمائی، اس لیے کہ اگر جسمانی طاقت اور قوت نہ ہو تو پھر بادشاہ کا رعب نہیں رہتا۔ اور چوتھی چیز، تائید غیبی، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہو گئی۔ تو اب حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کر چل رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کیا کہ راستے کے اندر ایک جگہ پر جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا وہاں پر ایک نہر تھی، تو سفر کی وجہ سے آدمی کو پیاس بھی لگ جاتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے، یعنی اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت طالوت کو وحی ہوئی ہو، الہام ہوا ہو، یا حضرت شمویل کو وحی ہوئی ہو اور حضرت شمویل نے حضرت طالوت کو بتایا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت طالوت کو الہام ہوا اور انہوں نے پھر حضرت شمویل سے بات کی تو حضرت شمویل نے ان کی تائید کر دی۔ اور اگر کسی ولی کو، کسی صحابی کو الہام ہو اور نبی اس کی تصدیق کر دے تو وہ بھی وحی کے معنی میں ہو جاتا ہے، وہ بھی قطعی ہو جاتا ہے۔ تو حکم یہ کر دیا گیا کہ اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا، ہاں البتہ ایک چلو پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں۔ اب وہ تعداد میں بہت تھے، بے شمار تھے، سب جب پیاس لگی اور چلو کی اجازت مل گئی، اب جب چلو بھر کے پینے لگے تو پیاس کی شدت بڑھی تو اکثر نے ان میں سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ اب چونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اب اس پیٹ بھر کر پانی پینے کی نحوست ان پر ایسی طاری ہوئی کہ وہ آگے چلنے سے ہی رہ گئے کہ ہم تو آگے جا ہی نہیں سکتے۔ جو آگے کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ جو انہوں نے یا تو پانی پیا ہی نہیں، یا یہ کہ انہوں نے چلو بھر جتنی اجازت تھی اتنا پانی پیا، اور ان کی تعداد 313 بتلائی جاتی ہے، 313 تھے۔ تو وہ آگے گئے، اب جب 313 رہ گئے، باقی سارا کا سارا لشکر، وہ ہزاروں میں تھے، وہ سارے پیچھے رہ گئے۔ اب وہ 313 اور ادھر جالوت جس کے ساتھ مقابلہ تھا، جب اس کا آمنا سامنا ہوا تو اس کا لشکر لاکھوں میں تھا۔ اب یہ آپس میں گھبرائے کہ کیا ہونا چاہیے، تو ان میں سے جو قوی ایمان والے تھے انہوں نے اپنے ہی دوستوں سے کہا جو کمزور ایمان کے تھے، یا جنہوں نے کمزوری کی بات کی کہ نہیں یار ہم تو 313 ہیں اور وہ لاکھوں میں ہیں، ہم تو ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے بہت دفعہ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قلیل تعداد کو کثیر پر غالب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ توکل اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو ان لاکھوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرما دی، فوقیت عطا فرما دی، اور ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور فتح کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہوا۔ اب یہ 313 گئے، اب ان میں
حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ اور اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ یہ بھی حضرت طالوت کے لشکر کا حصہ ہو گئے۔ اب ان میں حضرت داؤد جو تھے وہ سب سے چھوٹے تھے، عمر میں بھی کم تھے اور قد بھی عمر کے لحاظ سے ہی چھوٹا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ پتھروں کے پاس سے، یعنی جیسے راستہ ہوتا ہے کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے وہاں سے گزرے، تو پتھروں نے داؤد کو کہا کہ اے داؤد تم ہمیں اٹھاؤ، ہم تمہارے کام آئیں گے، اللہ کے حکم سے ہم تمہارے کام آئیں گے۔ تو داؤد علیہ السلام نے وہ 3 پتھر اٹھا لیے۔ جیسے ہی جالوت آیا، پہلے یوں ہوتا تھا کہ جو سربراہ ہوتا تھا وہ سب سے پہلے آ کر مبارزہ کیا کرتا تھا کہ آؤ میرے مقابلے میں کوئی ہے، تو وہ جالوت آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، عمر میں بھی چھوٹے، قد بھی چھوٹا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، ان کے پاس وہ جو 3 پتھر تھے، انہوں نے جب وہ پتھر دکھائے تو جالوت نے کہا کہ اتنے پتھر سے تو کتا بھی نہیں بھاگتا۔ تو ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ تو کتے سے بھی بدتر ہے، اور انہوں نے اس کو دیکھتے ہی وہ پتھر مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس پتھر میں کمال کیا کہ وہ پتھر اس کے حلق سے نکل کر پیچھے گر گیا۔ دوسرا مارا وہ بھی اسی نشانے پہ، تیسرا مارا وہ بھی اسی نشانے پہ، 3 پتھروں کا لگنا تھا کہ جالوت وہاں پر مر گیا، اور وہ سارا کا سارا لشکر ناکامی کے ساتھ واپس لوٹ گیا، واپس بھاگ گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کے لشکر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے فتح نصیب فرمائی۔ پھر یہ جو طالوت تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک قلیل لشکر کو ایک کثیر لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ اور جو اللہ نے فرمایا تھا کہ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے رزق کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو کہاں وہ ایک چرواہا لوگوں کے گھروں میں پانی بھرنے والا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی اور وہ بادشاہ ہو گیا۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ طالوت کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پیدا کیے، یعنی ان کے نواسے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پیدا کیے، پھر آگے انہی کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً اگلے رکوع کے آخر تک چلتا ہے، تو یہاں پر ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قال، تو نبی نے کہا، هل عسیتم، کیا بعید ہے، ان اگر کتبہ فرض کر دیا جائے، علیکم تم پر، القتال جہاد، اللہ تقاتلوا کہ تم جہاد نہ کرو، یعنی حضرت شمویل نے ان سے یہ بات کہی کہ اگر فرض کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ تم جہاد نہ کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہے، یعنی ہمارے لیے کیا روک ہے، اللہ نقاتل کہ ہم جہاد نہ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد، حالانکہ، اخرجنا، ہمیں نکالا گیا، من دیارنا، ہمارے شہروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے، یعنی ہمیں ہمارے شہروں سے دور کر دیا گیا اور ہمارے بیٹوں سے بھی دور کر دیا گیا۔ فلما، پھر جب، کتبہ، فرض کیا گیا، علیکم القتال، ان پر، فلما کتبہ علیکم القتال، یہاں پر علیہم ہونا چاہیے، فلما کتبہ علیہم القتال، پھر جب فرض کیا گیا ان پر القتال، جہاد کو، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا، مگر، قلیلا منہم، ان میں سے بہت تھوڑے، واللہ، اور اللہ، علیم، جانتے ہیں،
بالظالمین، سرکشوں کو۔ اللہ تعالیٰ تو سرکشوں کو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا امتحان لیا کہ جنہوں نے اعتراض کیا تھا پانی کا امتحان ڈال دیا، اب وہ سارے کے سارے چھٹ گئے۔ تو لوگوں پر بھی اللہ نے عیاں کر دیا کہ یہ ہیں وہ سرکش لوگ۔ اللہ تو جانتے ہی تھے، لیکن لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے ایک ابتلا کی وجہ سے، چھوٹے سے آزمائش کی وجہ سے، چھوٹے سے امتحان کی وجہ سے سب لوگوں پر اللہ نے ظاہر کر دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، زیادہ سوال جواب نہ کیا کرو۔ زیادہ سوال جواب کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ تو اس لیے جو اللہ کا حکم ہو تو جتنی آدمی میں طاقت ہو، بساط ہو، اس کے مطابق وہ عمل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔